ساتھ دو گے ادھر ہے شیطان ادھر دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے نفاذ کے لیے ایم ایم اے کی حکومت نے کیا ہم کہتے ہیں کہ شریعت بل کا صوبائی اسمبلی میں متفقہ طور پر پاس ہونا، صوبے میں نظام صلاحیت کا نفاذ، معاشرتی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے قانون سازی، خواتین کے مقام و حقوق کے لیے مؤثر اقدامات، فحش اور یعنی کا خاتمہ، شراب پر پابندی، جوئے پر پابندی، عوام کے لیے وزراء کے دروں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے۔ ہم نے بیرونی اور اندرونی قرضوں سے نجات کی کامیاب پالیسی پر عمل کر کے پیسہ بچایا ہے۔ عوام کے لیے ہم نے تمام بڑے ہوٹلز میں سرکاری فنکشن پر پابندی لگائی ہے تاکہ پیسہ ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اور میرے دوستو، پاکستان کی 56 سالہ تاریخ میں واحد حکومت ہے جنہوں نے عام ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا، لیکن وزراء کی تنخواہوں میں کمی کر کے ثابت کر دیا کہ عوام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، عوام کے لیے جینا چاہتے ہیں، عوام کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنی صوبے میں سرکاری خرچ پر، نئے گاڑیوں پر پابندی لگائی ہے۔ اور میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں ریکارڈ موجود ہے کہ ایک سابق وزیر نے پشاور سے لاہور تک کا دورہ کیا تو 3 لاکھ روپے خرچ کیے تھے۔ میں نے بھی دورہ کیا، 450 روپے خرچ کیے۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ اب بھی کئی معاہدے ہیں اور بینک صوبے میں سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ جناب محترم، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کی معیشت مرکز کی مرہونی منت ہے اور بیرونی ممالک سے اقتصادی معاہدے اور تمام بینک مرکز کے کنٹرول میں ہے۔ سودی نظام کو ختم کرنا مرکزی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک بینک آف خیبر ہے۔ ہم نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال بینکاری شروع کرا دی ہے۔ اپنی صوبائی اسمبلی میں ایکٹ پاس کیا ہے، جس کے بعد فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں سب سے پہلا سرکاری بینک جو سود سے پاک ہے وہ آپ نے، میں نے نہیں، اس حکومت نے پشاور میں قائم کیا ہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں جناب آپ کو کہ ہمارے غیر سودی بینک کے 8 مہینوں کے جو نفع ہے، جو کمائی ہے، وہ سودی بینک کے 6 سالوں کی کمائی سے زیادہ ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل اس بینک آف خیبر کے زیر اہتمام آج کوئٹہ میں نئے شاخ کا افتتاح ہو رہا ہے، اسلامی بینک کا افتتاح ہو رہا ہے کوئٹہ میں، جو ہمارے بینک آف خیبر کے تحت چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد بنو کا نمبر ہے، اور پھر نوشہرہ کا نمبر ہے، اور اس کے بعد کراچی اور لاہور کا نمبر ہے۔ ایک ایک شہر سے ہم سودی سسٹم کا خاتمہ کر کے ہم انشاءاللہ شریعت پر مبنی اسلامی بینکاری کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تعلیمی میدان میں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ترجیح تعلیم ہی ہے۔ ہم نے تعلیمی بجٹ میں 34% اضافہ کیا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ والے تحریک چلا رہے تھے پہلے، میں بھی اس کے کارکن تھا کہ بنگلہ دیش میں 6% ہے، ایران میں 8% ہے، تو یہاں بھی اضافہ کیا جائے۔ ہمارا وقت آیا، ہم نے 34% تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا، اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نے میٹرک تک تعلیم کو مفت کرنے کا اہتمام کیا۔ پنجاب کو پتہ چلا تو انہوں نے بعد میں اعلان کیا، ہم نے پرائمری تک تمام طلبہ و طالبات کو مفت کتب فراہم کیے۔
بعد میں پنجاب حکومت نے کر لی. ہم نے میٹرک تک تمام طالبات کو مفت کتب دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اہتمام شروع کیا ہے. میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 56 سالوں میں آپ کی حکومت ہے جس نے پشاور میں پہلی پہلی یونیورسٹی برائے خواتین قائم کیا ہے. مجھے خوشی ہے کہ ہم نے پہلا گرلز میڈیکل کالج، یعنی ایک ایسا میڈیکل کالج جس میں صرف طالبات تعلیم حاصل کریں گے، ہم نے قائم کیا ہے. ہم نے ایک سال میں 4500 اساتذہ بھرتی کیے. میرے دوستو، ہم نے سیدو سوات کے مقام پر اور گومل میڈیکل کالج کی منظوری حاصل کی. میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تمام ہمارے میڈیکل کالجز میں سیلف فائنانس کی تحت بچوں سے لاکھوں روپے فیس لیا جاتا تھا. ہماری حکومت نے میڈیکل کالجز میں تمام فیسوں کو ختم کر کے سیلف فائنانس اسکیم کا خاتمہ کیا تاکہ ہمارے بچے قابلیت کی بنیاد پر آگے بڑھے، صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑھے. میرے دوستو، ہم سے کہا جاتا ہے کہ صحت کا شعبہ تو ابتری کا شکار ہے، اس کے لیے آپ نے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر ارادہ ٹھیک ہو تو ہر ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسپتالوں میں، پشاور کے تدریسی اسپتالوں میں غریب اور امیر کا فرق ختم کیا اور ہر آدمی کے لیے ایمرجنسی کا علاج مفت کر دیا ہے. ہم نے کینسر اور دل کے امراض کے علاج کے لیے 500 ملین روپے پر ایک خصوصی خیراتی فنڈ قائم کیا ہے. اس طرح ایک ہیلتھ اینڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے جس کے لیے ہم نے 500 ملین روپے مختص کیا ہے. اور خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ صوبہ سرحد کے 22 اضلاع میں اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں بین الاقوامی معیار کے مطابق اسپتال تعمیر ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پشاور آنا نہ پڑے. میرے دوستو، ہم پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم خواتین کی حقوق کے خلاف ہے. استغفر اللہ، کیسا غلط الزام ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خواتین کے بغیر کامیاب مسلم معاشرہ بن ہی نہیں سکتا. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے خواتین یونیورسٹی قائم کی، ہم نے ان کے لیے گرلز میڈیکل کالج قائم کی، ہم نے ان کے لیے طالبات کے لیے میٹرک تک تعلیم کو مفت کیا. ہم نے پشاور میں مصیبت زدہ خواتین کے لیے کرائسس سینٹر قائم کی. ہم نے خواتین کے لیے آلت سپورٹس ڈائریکٹرز قائم کیے. ہم نے خواتین کو جو جیلوں میں بند پڑے ہیں مفت لیگل ایڈ فراہم کیا. ہم نے صوبہ سرحد میں ان کے لیے 130 دستکاری سینٹر قائم کیے. ہم نے وہ تمام غیر شرعی رسوم جس طرح سورا ایک رسم تھا اس کا خاتمہ کیا، اس پر پابندی لگائی. اور میرے دوستو، جیل میں تو مر جاتا ہے، 20 اور 25 سال گزارتا ہے جرم کی بنیاد پر. اس کی بیوی کا کیا غلطی ہے، اس کے بچوں کا کیا جرم ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ قیدی جو 20 سال ان سے ہو، 25 سال ان سے ہو، 10 سال ان سے ہو، مہینے میں 3 دن ان کے بچے جیل میں جا کر اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزار سکیں گے تاکہ انسانیت کا اور اسلام اور شریعت کے مطابق وہ وہاں کچھ لمحے گزارے، اس کو ریلیف ہو. میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ رمضان آپ کو یاد ہے پورے ملک میں آٹے کا بحران تھا، لیکن ہم نے صوبہ سرحد میں رمضان کے مہینے میں سستا آٹا مہیا کیا. اسلام آباد میں بحران آیا تھا، پنجاب نے گندم ہم پر بند کر دی، لیکن ہم نے اتنا سٹاک رکھا تھا کہ الحمدللہ گزشتہ ادوار کی طرح ہمارے صوبے کے عوام چوکر کانے سے محفوظ رہے ہیں، بچ گئے ہیں.